بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان اپنے یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ HR سے حاضر ہوں۔ محترم سامعین، آج جو وظیفہ لے کر ہم حاضر ہیں وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں پیار اور محبت قائم کرنا۔ میاں بیوی یہ دونوں دنیا کے نظام کا ایک حصہ ہیں اور پورے گھر کا نظام چلتا ہی ان دونوں کے ذریعے ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی جھگڑا اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے گھر کا ماحول، پورا نظام، پورے افراد، اولاد، بچے سب کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے اور پورا گھر مایوس اور ڈسٹرب ہوتا ہے۔ چونکہ میاں بیوی میں جب نفرت ہوتی ہے تو پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، بچوں کی تربیت، بچوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھ لیں، میاں ہو یا بیوی، جب تک ان دونوں میں برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر نہیں کریں گے تو جھگڑے بڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم و خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو اور اچھا سلوک کرے۔ عورت ہے باہر تو ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، یعنی اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے مشہور ہے، لیکن اپنے خاوند کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے، اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتی ہے۔ اسی طرح مرد ہے، خاوند ہے، وہ بھی اپنے خاندان میں اپنے دوست اقارب کے ساتھ اچھا اور با اخلاق ہے۔ محلے والے بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یہ شخص تو بڑا اخلاق والا ہے، سب کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ بہت بڑا تعاون کرتا ہے، محلے میں اچھے اخلاق کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ لیکن بیوی کے ساتھ بد زبانی اور بد اخلاقی، بچوں کو گالیاں، ہر بات پر مار پٹائی کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ اپنے گھر میں اچھا نہیں ہے، اگر بیوی ہے تو میاں کے ساتھ، اور اگر شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے تو وہ بدترین شخص ہے۔ تو اب ذرا اپنی اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہم گھر سے باہر کے لوگوں کو کس اخلاق سے پیش آتے ہیں اور گھر کے اندر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو جو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت ہی پرتاثیر اور مجرب وظیفہ ہے، جو قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا حصہ ہے، دوسرا پارہ ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ لیں، اس آیت کو پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 40 مرتبہ اس آیت کے حصہ کو پڑھیں، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ آخر میں درود شریف پڑھیں اور ان کلمات کو آپ نے 40 دن تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ جب پڑھتے ہیں تو اس کو کسی کھانے کی چیز یا پینے کی چیز پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں اور جو ہے نا کھلا پلا دیں۔ اگر مطلوبہ شخص یعنی میاں ہے، بیوی ہے، کوئی شخص ہے، دوست ہے، احباب ہے، عزیز ہے، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، دور ہے تو دل میں اس کا تصور کر کے پھونک دیں اور پانی کو خود پی لیں یا بچوں کو کھلا دیں۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن تک کرنا ہے اور مطلوب شخص میں اور اپنے بچوں میں، گھر والوں میں، اہل و عیال میں انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو آپس میں پیار محبت قائم کرنے کی، آداب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور نیچے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور آل والی گھنٹی لازمی دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، یعنی مختصر بیانات، مختصر وظائف، مجرب عمل کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔